بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج حماس نے 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں حماس نے اپنی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کیا؟ اس فیصلے کا غزہ کی صورتحال پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا اسرائیلی فوجوں کا انخلاء ممکن ہوگا؟ کیا حماس حکومت کے خاتمے کے بعد اب اسلحہ بھی سلنڈر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان سے حماس نے بھی اب اتفاق کر لیا ہے؟ حماس کی نئی سیاسی جنگی حکمت عملی کیا ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج حماس کی جانب سے غزہ میں حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس اعلان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حماس یہ چاہتی ہے کہ اب غزہ کے حوالے سے جو ٹیکنوکریٹس کی بیوروکریٹک گورنمنٹ قائم کی گئی ہے، اس حکومت کو اقتدار منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ انتظامی امور کو آگے چلائے۔ یہ جو فیصلہ ہے حماس کا، یہ تقریباً 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا ہے جب حماس نے اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 2007 میں حماس اقتدار میں آئی اور اس نے غزہ کا کنٹرول سنبھالا۔ 2006 میں اس نے انتخابات میں کامیابی سمیٹی۔ الفتح گروپ اس سے پہلے غزہ کو اور دیگر علاقوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ 2007 سے یہ سفر 2026 تک برقرار رہا، اور تقریباً 20 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ حماس نے اپنی اس حکومت کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان بہت امپورٹنٹ ہے، اس اعلان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس اعلان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا اسرائیل پر، طوفان الاقصی جس کو کہا گیا تھا، اس حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے ایک بڑا بھرپور قسم کا جنگی آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جس میں 70,000 سے زائد جو فلسطینی تھے انہیں شہید کیا گیا اور غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی ایک بڑا دباؤ تھا۔ ایک پیس پلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے منظر عام پر آیا، اور اس پیس پلان کے تحت سب سے پہلے ایک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، اور اس جنگ بندی میں کے پہلے مرحلے میں دونوں سائڈز نے ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا، ایک دوسرے کی لاشیں واپس کرنے کا اقدام ہوا، اور دوسرے مرحلے میں بات کی گئی نئی حکومت کے قیام کی۔ حماس سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اسلحہ ڈال دے، ہتھیار ڈال دے، اور حماس مطالبہ کر رہی تھی کہ اسرائیلی فوجوں کا انخلاء ممکن بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام بھی عمل میں آنا تھا۔ غزہ کی تعمیر نو کا بھی ایک کمپلیٹ پروجیکٹ تھا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری چیزیں ہونی تھی۔ تو غزہ کی جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو اسرائیل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ جو حکومت ہے اس کو انٹرنیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ کا نام دیا گیا تھا، NCAG اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مصر کے شہر قاہرہ میں قائم ہے۔ علی شیعت صاحب اس کے سربراہ ہیں۔ یہ کمیٹی ابھی تک غزہ نہیں جا سکی کیونکہ اسرائیل نے اس کو اجازت نہیں دی۔ آج بھی 70% غزہ پر اسرائیل کا کنٹرول موجود ہے۔ حماس نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے پیچھے بھی ایک حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے۔ حماس کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اپنے اینڈ کے اوپر اگر تمام تر فارمیلٹیز کو پورا کر بھی دے، تب بھی اسرائیل اس پلان کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔
تو حماس پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور دنیا کو یہ مجبور کرنا چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ غزہ کی تعمیر نو چاہتا ہے، وہ غزہ کے اندر جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ غزہ کو وار زون سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اسرائیل اپنی کمٹمنٹس کو فلفل نہیں کرے گا۔ حماس اب معاملہ صرف یہیں آ کر ختم نہیں ہو جاتا کہ آپ حکومت سے نکل جائیں گے اور ایک نئی حکومت قائم کر دی جائے گی، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ جو ڈیڈ لاک کی بڑی اور بنیادی وجہ ہے وہ مطالبہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، بالخصوص اسرائیل کا، بالخصوص امریکہ کا، کہ حماس ہتھیار ڈالے۔ اب حماس کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے اسرائیلی فوجوں کا انخلا ہوگا تو حماس ہتھیار ڈالے گی، ورنہ حماس آخری وقت تک لڑے گی۔ تو حماس ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسرائیلی فوجیں انخلا کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلے ہتھیار ڈالے جائیں گے یا انخلا کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا، یہ وہ بڑے دو اہم بنیادی نکات ہیں جس کا طے ہونا ابھی باقی ہے۔ جہاں تک اس ٹیکنوکریٹک کمیٹی کی بات ہے تو یہ 15 ارکان پر مشتمل کمیٹی ہے، غیر سیاسی کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی کو حماس کے علاوہ جتنے بھی فلسطینی دھڑے ہیں ان کی مشاورت سے لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس میں قطر کی، سعودی عرب کی، مصر کی، دیگر عرب ممالک کی بھی رائے لی گئی ہے اس کمیٹی کو بنانے کے لیے۔ اور اس بات کو بھی لوگ جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر جہاں پر حکومت کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، وہیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس حوالے سے بھی ایک انٹرنیشنل پیس فورس کا قیام عمل میں آنا تھا، اور اس مقصد کے لیے مسلمان ممالک سے، عرب ممالک سے، پاکستان سے، دیگر ملکوں سے بھی یہ درخواست کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی فوجیں غزہ میں بھیجیں تاکہ حماس کو ڈی ویپنائز کیا جائے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کیا جائے، پولیسنگ کی جائے، پولیس فورس بنائی جائے۔ تو اس پورے پروسیس کے لیے، لیکن یہاں پر عرب ممالک کے اندر بھی اختلاف تھا کہ وہ حماس کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے، وہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے اپنی فورسز کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بھی کچھ گارنٹیز اور شورٹیز مانگ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسرائیل غزہ سے نکلے تو معاملات اور بات چیت آگے بڑھے گی۔ اب ایک نیا سینیریو ہے، نئی سچویشن ہے، اس نئی سچویشن کے اندر ٹائمنگ کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت امریکی صدر کا اور اسرائیل کا جو فوکس ہے وہ ایران پر ہے، اور ایران میں ابھی تازہ امریکہ اور اسرائیل کو بڑی واضح شکست ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور امریکہ ایران کو بہت ساری سپیس دے رہا ہے اور دینے پر مجبور ہے، اور یہ ایران نے ڈپلومیٹکلی بھی بہت اچھے کارڈز اپنے پلے کیے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ غزہ کی جو کنڈیشن ہے اس میں حماس ہو، حزب اللہ ہو یا لبنان کی صورتحال ہو، ایران نے ایک بڑا بھرپور قسم کا سٹینڈ لیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور وہ ہمیشہ سے ان فورسز کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ لیکن اب حماس کی جانب سے حکومت کو ختم کرنا ایک بہت بڑا میسج ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پیس پلان ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور یہ جو ایکسیپٹنس ہے ایک اسٹریٹجی کے طور پر ہے، اس جواز کو ختم کیا جا رہا ہے جس جواز کی بنیاد پر اسرائیل ایک مرتبہ پھر غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، غزہ کے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کے چکروں میں ایک بہانے کے طور پر، ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے، انٹرنیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ، اس کا جو مینڈیٹ ہے اس میں بلدیاتی انتخابات ہیں، مقامی حکومتوں کا قیام ہے، پانی، بجلی، تعلیم، صحت اور تعمیر نو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں اربوں ڈالر کی رقم درکار ہے، اور اس رقم کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا، کس طریقے سے اس کے پر عمل درآمد کیا جائے گا، ایک بڑا سوال ہے۔ کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابتدائی طور پر جو اپنا منصوبہ پیش کیا تھا وہ غزہ کو ایک سیاحتی مقام کے طور پر تصور کر رہے تھے، وہ بیچز چاہتے تھے، وہ ریزورٹس بنانا چاہتے تھے، وہ ریل اسٹیٹ کے بڑے بڑے ٹاورز
قائم کرنا چاہتے تھے، وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پر غزہ کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اور ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ جس سے امپریشن ملا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ غزہ کے لوگوں کو غزہ سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہمیں کبھی کہا جا رہا تھا کہ غزہ کے لوگ سعودی عرب چلے جائیں، کبھی کہا جا رہا تھا کہ وہ عراق چلے جائیں، کبھی مصر چلے جائیں، کبھی لیبیا کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو مل رہی تھی، لیکن اچانک سے حماس کی جانب سے ایک بڑا ماسٹر سٹروک قائم ہوا ہے۔ 20 سال تک حماس نے یہ حکومت کی، ان 20 سالوں میں جو کچھ 7 اکتوبر کو ہوا اس نے دنیا کی سیاست، دنیا کی جو دفاعی حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کیا۔ پوری دنیا میں اسرائیل کو، امریکہ کو تنقید کا، احتجاج کا اور پروٹیسٹ کا ایک بڑا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اقدام ہے، اس اقدام کا اب رسپانس امریکہ کی طرف سے کیا آتا ہے، اسرائیل کی طرف سے کیا آتا ہے، اور جو سب سے بڑا ڈیڈ لاک ہے کہ ہتھیار ڈالے جائیں گے یا فوجی انخلا ہوگا اسرائیل کی جانب سے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔